اچھا، جو بات اب بیان کر رہے ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، یہ بات بیان کی۔ یہ منفی بات تھی نا، یہ ان کے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، میں بتاتا ہوں ابھی۔ ان کے اعتقاد کے مطابق، ان کی چورن بیچنے کے مطابق، ان کی دکان چلنے کی وجہ سے، چلنے کے مطابق یہ بات ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کی دکان چلے گی، ان کا چورن بکے گا، تو یہ بات بیان کر دی کہ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے۔ اصل بات یہ ہے، ہمارا تو فرض ہے بتانا، ممبر میں بیٹھنے والے کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جو غلط بیان کر رہا ہو اس کا پھر لوگوں کو صحیح بتانا کہ صحیح کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحاب مصر سے آئے، آ کر اس نے سوال کیا کہ کیا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھاگ نہیں گئے تھے، یعنی شریک نہیں ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے وہاں سے، اور حدیبیہ کے وقت بھی، بیعت رضوان کے وقت بھی وہ وہاں شریک نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے وقت میں، حالات میں وہ شریک نہیں تھے، یا کہ یہ سچ ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جی ہاں یہ سچ ہے کہ جنگ بدر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں وہ پیچھے آ گئے تھے، بیعت رضوان میں جو میں نے ابھی بیان کیا تھوڑی دیر پہلے کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس موقع پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہیں تھے، تو وہ بندہ خوش ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بیمار تھی، شدید بیمار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، ان کو یہ بتایا کہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ رہیں، آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا، اور اس کے بعد جو مال غنیمت ملا اس میں سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ دیا۔ تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر رکے تھے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا۔ آپ کا یہ سوال حل ہو گیا، ختم۔ جس کو نبی روک دے اس کو وہ کون آگے کیا بات کر سکتا ہے پھر؟ دوسرا مسئلہ، غزوہ احد میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آ گئے تھے، آپ کی بات درست ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں غزوہ احد میں، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ میں سپہ سالار کے بارے میں اگر یہ بات پھیل جائے، یہ بات چل جائے کہ بھائی سپہ سالار شہید ہو گیا ہے، تو پھر ساتھ میں لڑنے والے پورے لشکر کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، پورے لشکر کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جنگ کا ایک اصول ہے یا طریقہ ہے، بتا لیں آپ۔ اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب عام سپہ سالار کی وجہ سے جنگ میں لڑنے والوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں اگر یہ افواہ اڑے گی کہ وہ شہید ہو گئے، تو کیا پھر ہمت بچے گی؟ پھر لڑنے کی ہمت رہے گی لوگوں کو؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب تو ہمت کا ٹوٹنا بنتا ہی تھا۔ کچھ لوگوں نے پھر یوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بس اب کیا کریں، نبی نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں؟ کچھ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، کچھ وہیں بیٹھ گئے، غم اتنا تھا کہ وہیں بیٹھ گئے، نبی چلے گئے۔ ہم تو تصور نہیں کر سکتے نا، ہم تو صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس حالات کو، اس واقعے کا تصور کیسے کریں کہ جب جنگ کے موقع پر یہ افواہ اڑائی گئی کہ نبی شہید ہو گئے، اور جو صحابہ کرام جہاں کھڑے تھے کچھ وہیں بیٹھ گئے، ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اب کیا کریں، ہم نبی چلے گئے۔ اور کچھ صحابہ نے
حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے پیچھے جانا مناسب سمجھا کہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ واقعہ ماجرا کیا ہے، حالات کیا ہیں، حالات کو دیکھ کر پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ ایسے ہی جنگ ہو رہی تھی اور کوئی افواہ نہیں اڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود سے پیچھے چلے گئے۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے نا، کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ نبی کے بارے میں افواہ اڑائی گئی کہ وہ شہید ہو گئے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے گئے۔ آپ کا یہ جواب بھی ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما چکے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، یہ بتا کر اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ پیچھے گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو آج ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں زبان درازی کریں؟ اللہ نے معاف کر دیا بھائی۔ اور تیسرا، بیعت رضوان کے موقع پر جب وہ بیعت ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر کیسے ہوتے؟ وہ تو مکہ میں گئے ہوئے تھے، مکہ میں گئے، لوگوں نے ان کے بارے میں یہ افواہ اڑائی کہ وہ شہید ہو گئے، اسی وجہ سے تو بیعت ہوئی۔ اب اگر وہ افواہ نہ اڑائی جاتی تو یہ بیعت بھی نہ ہوتی۔ تو آپ کا تیسرا جواب یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت رضوان میں ہونا بنتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ بیعت رضوان کے موقع پر ہوتے تو یہ بیعت ہی نہ ہوتی۔ تینوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ اب اس بات کو اتنا بتا رہے ہیں، اتنا غلط بتا رہے ہیں، اتنا غلط لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ حدیث میں فرہ کا لفظ ہے۔ فرہ کا لفظ عربی میں بھاگنے کو کہتے ہیں، لیکن ہم ایسی ہستیوں کے لیے فرہ کا لفظ ایسے گستاخی کے ترجمے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس فرہ کے لفظ کا ترجمہ کسی ہستی کے لیے بھاگنے کا ترجمہ، گستاخی والا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لفظ بتایا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، کہ جب تم نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا، مجھے پکڑنے کا حکم دیا، تو میں تمہاری طرف سے سائیڈ ہو گیا، میں کہیں چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر میں موجود تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ ترجمہ یہ ہوگا، یہاں پر بھی تو فرہ کا لفظ ہے، لیکن کیا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے تھے فرعون کے ڈر سے؟ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی، نبی کی شان میں۔ اسی طرح حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بھی ہم ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے یا سائیڈ ہو گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور یہ بالکل غلط بات پھیلائی جا رہی ہے، حقیقت نہیں بتائی جا رہی۔ حقیقت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں صرف ایک آیت بتاتا ہوں کہ فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک آیت میں پڑھ کر بتاتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بھائی یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا اس کے بعد۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، ہمارا تو قرآن مجید پر ایمان ہے، تو قرآن مجید میں جب یہ آیت موجود ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب وہ صحابہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ادنا سے ادنا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا صحابی ہو یا ایسا صحابی ہو کہ جس نے نبی کو مسلمان ہونے کی حالت میں ایک لمحہ کے لیے دیکھ لیا ہو، وہ بھی صحابی ہے۔ تو ایسے صحابی کے لیے بھی ہمارا یہی ایمان ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ہماری شریعت، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی برات کا، ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔